السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں قصص بائی مسفیرہ زبیر ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں۔ تو چلیں اس ناول کو ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ 2 سال قبل وہ یونیورسٹی سے 2 ہفتوں کے لیے واپس آئی تھی جب سالانہ نیلامی ہوتی تھی۔ حویلی عیش و عشرت سے ڈھکی ہوئی تھی، مہمانوں کی تیاری کے لیے ملازم ہر جگہ چکر لگا رہے تھے۔ اس نے گھر کے نیچے کی طرف جانے والی لفٹ پر نظر ڈالی، وہاں لڑکیوں کو کمروں میں رکھا جا رہا تھا اور وہاں ہی نیلامی ہوگی، لیکن وہ اس سے پہلے صرف 2 بار وہاں گئی تھی، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کافی تھا کہ جس گھر کو وہ اپنا گھر کہتی تھی اس کے نیچے کیا ہولناک چیزیں ہوتی رہی تھیں۔ آج رات مجھے شرمندہ مت کرنا، صدام صاحب نے اچانک اس کے پیچھے آتے ہی کہا۔ وہ ان کے سامنے کی جانب مڑی۔ وہ چارکول گرے تھری پیس میں ملبوس تھے، ان کے سیاہ بال اور داڑھی سٹائل کیے گئے تھے اور آنکھوں میں پراسرار اور خطرے کی جھلک واضح تھی۔ کیا میرا ہونا ضروری ہے؟ اس نے بگڑی بچی کی طرح بولا۔ جی ہاں، انہوں نے اسے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کندھے اچکا کر ان کے ساتھ لفٹ کی جانب چل پڑی۔ اس سے زیادہ میں نادیہ اور سارہ کے ساتھ پارٹی جانا پسند کروں گی۔ صدام صاحب نے لفٹ کو چلانے کے لیے اپنا کارڈ ڈالا اور دروازے کھل گئے۔ پھر جب وہ اندر داخل ہوئے تو اس کی نگاہیں صرف فلور لینتھ گاؤن پر جم گئی، جس کی صرف ایک آستین تھی اور ایک کندھا نمایاں تھا۔ نفاست سے جوڑے میں سمیٹے بال اور چہرے کے اطراف میں گرتی لٹوں کے ساتھ اس نے کانوں میں ہیرے پہن رکھے تھے۔ اب تمہاری ٹریننگ مکمل ہو رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم بزنس میں شامل ہو جاؤ گی۔ نہیں، اس نے ان کو ایک میٹھی مسکراہٹ دی تھی۔ جتنا وقت میرا وہ بیکار چیزیں سیکھنے میں ضائع ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا ریسٹ تو کرنے دے۔ ٹریننگ تھکا دینے والی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس اذیت کے لیے 2 سال کی چھٹی کی حقدار ہوں۔ اتنی بگڑی ہوئی لڑکی میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ لفٹ کے دروازے سرکتے ہوئے کھلے تھے، جس سے کمرے کی وسط میں ایک گول سائز اسٹیج کے ساتھ ایک چیمبر ظاہر ہوا۔ بولی لگانے والے اسٹیشنوں والی کرسیاں پوڈیم کے گرد ایک آدھے چاند کا دائرہ بنا رہی تھی، جہاں لڑکیوں کی پریڈ کی جا رہی تھی۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے وہ سنسان جگہ چلی گئی تھی۔ یہ تو آپ کو مجھے پیدا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے سوچنا چاہیے تھا، لیکن جیسے تم ابھی ہو میں بھی ایسی جوان اور بے وقوف تھا۔ صدام صاحب کے تاثرات غصے سے سخت ہوئے اور پھر انہوں نے طنز کیا۔ دیکھا آپ نے، میں بھی آپ کی طرح ہوں۔ اس پر وہ دوبارہ مسکرائی، جس پر اسے تنبیہ کی ایک نگاہ سے نوازا گیا۔ اور پھر جب مہمان آنا شروع ہوتے گئے تو صدام صاحب کے قریبی دوست اور دائیں ہاتھ والے آدمی خالد کے ذریعے نیچے آنے لگے تھے۔ جب وہ ایک کے بعد دوسرے کو کمرہ بھرتے دیکھ رہی تھی تو اس کے چہرے پر تلخی اتر رہی تھی۔ انسانیت کے ڈھیر کو جمع ہوتے دیکھ کر اس کے سینے میں نفرت کانپنے لگی تھی۔ کاش وہ ان سب کو ایک ہی جھٹکے سے ختم کر سکتی، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک ناممکن کام تھا، وہ ابھی ریون کا نہیں بلکہ فرض شناس بیٹی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ جلد ہی بولی لگانے والی تھی، اس لیے سب اپنی نشستیں سنبھالنے لگے اور پھر نیلامی شروع ہوئی تھی۔ جب نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی پریڈ شروع ہوئی تو اس کا دل خون سے رنگ گیا تھا، لیکن جب آخری لڑکی کو نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تو اس کے سینے میں تناؤ بڑھ گیا تھا۔ وہ ایسی تھی جیسے کانچ کی گڑیا ہو، مگر کسی کو کہاں معلوم تھا کہ کانچ اس وقت تک نازک ہوتا ہے جب تک وہ ٹوٹے نہیں، لیکن ٹوٹنے کے بعد وہ صرف خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بولی کی بلندی کو جب تک سنا جب وہ 1,05,00,000 میں فروخت ہو گئی۔ پھر اس کی توجہ اس شخص کی طرف مبذول ہوئی جس نے ابھی لڑکی کو خریدا تھا، اور صدام صاحب کے قریب جھکتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ اس کی قیمت سے خوش ہیں؟ تم شاید اگلے 3 ہفتوں میں یہ سب خرچ کر لو گی۔ انہوں نے بمشکل اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ اگر میں کر لوں تو برا نہیں مانیے گا؟ اس نے کھوکھلا سا کہہ لگایا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے اپنی نگاہیں مہمانوں پر جمائے رکھی۔ زیادہ تر بزنس مین اور ملینئر کے بورڈ وائفز۔ خوش قسمتی سے صدام صاحب نے اس شخص کی جانب اشارہ کیا جس نے ابھی لڑکی کو خریدا تھا۔ حاشر عباس کنسٹرکشن میں ہے، وہ اپنے غلاموں کو اس جدید ترین عمارت کے نیچے دفن کرنے کے لیے جانا جاتا ہے جو وہ تعمیر کرتا ہے۔ صدام صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔
उसकी रगों में खून ठंडा होने लगा, लेकिन वो किसी तरह अपनी अदाकारी जारी रखने में कामयाब हो रही थी। वो हाशिर अब्बास का पीछा करके उसके गेस्ट हाउस पहुंच गई थी, जहां वो सिर्फ 2 दिन के लिए रुका हुआ था। उसके पास लड़की को आज़ाद करने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। उसके बाद वो हमेशा के लिए खो जाएगी। उसका दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। जब वो उस हवेली की दीवार पर चढ़ी थी, वो काली जीन्स, लंबी बाजू की कमीज, जूते और दस्तानों में मलबूस थी, जो उसके इर्द गिर्द अंधेरी रात के साथ घुल मिल रहे थे। ऐसा मेकअप भी कर रहा हुआ किया हुआ है जिससे ऐसा लगता है जैसे वो 50 की दिहाई में हो, सियाह बालों वाली विग के साथ, इसलिए कि आसानी से पहचानी नहीं जा सकी। घर के पिछले हिस्से की जानिब चलते हुए उसका जिस्म पसीने से तर हो रहा था। महारा, तुम ये कर सकती हो। ये वही वक्त है जिसकी तुम सालों तैयारी कर रही थी। जब उसने दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स को देखा तो खामोशी से उनके करीब हो गई, आगे बढ़ी और हवा में छलांग लगाते हुए पहले अपनी टांगों से गार्ड्स की गर्दन को गिरफ्त में लिया, और जैसे ही उसे ज़मीन पर पलटा तो उसकी गर्दन से तसल्ली बख्श करी क्रैक सुना। जब वो अपने पाँव पर उतरी तो उसका जिस्म चमकती हुई टाइलों पर रगड़ा था। कौन है वहाँ? दूसरे गार्ड ने अपनी बंदूक निकाली और वो उसके बाएं जाने बढ़ने लगी। एकदम ही गार्ड ने खामोशी से गोली चलाई। रेवन, वो बर्फ सा मुस्कुराई। फिर जोरदार मुक्का गार्ड की नाक से टकराया था, लेकिन इतना जोरदार भी नहीं कि हड्डी को उसके दिमाग में वापस ले जा सके। वो लड़खड़ाया, लेकिन अपना तवाज़न उसी तरह संभाले रखा। जैसे ही महारा ने उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा, एक और गोली चला दी, जिससे उसे दाएं टांग 1 इंच के फासले से बची थी। उसके कंधे को पकड़कर उसने अपने जिस्म को उसके पीछे छुपने के लिए ठोस फ्रेम की तरह तौर पर इस्तेमाल कर रखा था, और फिर पीछे से वो अपना बाजू उसके गले में और अपनी टांगें उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त में ली। उसने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। गार्ड की हवा की गार्ड की हवा की सप्लाई बंद कर दी। कराह के साथ वो घुटनों के बल गिर गया, और फिर उसने मोहरा के सर को टाइलों पर दे मारा, लेकिन वो अपनी गिरफ्त को ढीला नहीं करती। सिर्फ एक लम्हा लगा था उसकी आवाज़ें खामोश करने में। फिर उसका बेजान जिस्म लड़खड़ाता ज़मीन बोस हो गया। उसको अपने ऊपर से हटाते हुए उस पे अपनी बंदूक पकड़ी और उसकी पेशानी पर नाल रख दिया। महारा ने ट्रिगर खींचा। दूसरे गार्ड का हथियार उठाकर उसने उसे अपनी पुश्त के पीछे रख लिया। स्लाइडिंग दरवाज़ा खोलकर उसने घर के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा। एक गार्ड लॉन से उसके तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने जल्दी से एक गोली चलाई जो उसकी गर्दन में जा लगी। फिर इधर एक और गोली गार्ड के सीने में उतार दी, जो जी ने अबूर करता नीचे आ रहा था। मैगजीन चेक करने पर ये नोट करते हुए कि उसके पास सिर्फ 7 गोलियां बाकी थी। मैगजीन को दोबारा अपनी जगह पर लगाते वो जीनों की जानिब भागी और तेज़ी से जीने चढ़कर दूसरी मंजिल तक बढ़ी थी। कमरों की तलाशी लेते हुए उसने सोचा कि हाशिर सिर्फ 6 गार्ड्स रखने के लिए कितना बेवकूफ़ था। बाकी 2 घर के सामने तैनात थे, और वो जानती थी कि ये सिर्फ कुछ देर की बात थी। बहुत जल्द उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। बेडरूम में पहुंचकर उसने दरवाजे को लात मारकर खोला तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। हाशिर लड़की का गला घोंटने में मसरूफ था। लड़की को ज़बरदस्ती बरहना करने की कोशिश करी गई थी, जिससे उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। जिस्म के निशान बता रहे थे कि उसे मारा पीटा गया था, लेकिन उसकी हालत से लग रहा था कि उसको आने में देर नहीं हुई थी। हाशिर ने अपना रुख मोड़कर महारा पर जहरालूद निगाह डाली, जैसे वो 18 साल से ज़्यादा उम्र की नज़र न आने वाली लड़की के साथ ज्यादती और बदसलूकी करते हुए पकड़े जाने पर शदीद तैश में हो। महारा को पहचानते ही उसकी निगाहें हैरत से फैल गई, और फिर उसने हाशिर की आंखों के दरमियान एक गोली मारी। उसका जिस्म उस लड़की के ऊपर गिर गया, जो इतने सदमे में थी कि आवाज़ भी नहीं निकाल पाई थी। बिस्तर की जानिब भागते हुए उसने हाशिर के जिस्म को पकड़ा और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। मासूम सी लड़की की बिखरी हुई हालत में देखकर लम्हे भर को उसका दिल हलक को आ गया था। हमें यहाँ से निकलना है। महारा को बहुत अफसोस था कि वो पहले नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वो अल्फाज सुन नहीं रही, और सदमे का शिकार लड़की को इस चीज़ का इल्ज़ाम भी नहीं ठहरा सकती। उसने पास पड़े बैग से हाशिर के कुछ कपड़े निकाले और जल्दी से उसे बटन वाली कमीज पहना दी ताकि वो ढाप जाए। हमें जाना होगा, चलो, उसने लड़की को खड़ा करते हुए कहा। अपने बाएं हाथ से उसका बाजू पकड़कर महारा ने बंदूक उठाई, जिसे उसने बिस्तर पर रखा था, और फिर लड़की को लेकर कमरे से बाहर बढ़ गई। जिस लम्हे उसने सहन में कदम रखा, वो उस लड़की को बचाने के रास्ते में आने वाले हर शख्स को मारने के लिए तैयार थी। उसे अपने पीछे खींचती जब उन दोनों ने जीने उतरना शुरू किए, और जैसे ही सामने के दरवाजे पर पहुंचे तो उसने कहा, मेरे पीछे रहो, अगर कुछ हो जाए तो यहाँ से भाग जाना।
مہران نے جب اس کو اپنے قریب ہوتے محسوس کیا تو اس نے اس کے بازو کو تسلی کے لیے تھپک دیا۔ سامنے کا دروازہ کھول کر اس کی نگاہوں نے دوسرے دو گارڈز کو تلاش کیا۔ ایک نے دیوار کے پیچھے اس کی دائیں جانب کور لیا اور جیسے ہی وہ دیوار کے پیچھے سے جھانکا اس نے گولی چلا دی۔ اس لڑکی کو اپنے ساتھ کھینچ کر گھر سے باہر نکالا اور زینے اتر کر ڈرائیو وے کی جانب بڑھی تو اس نے دوسرے گارڈ کو دروازے سے آگے دیکھا۔ یہ وہ غلطی تھی جو بہت سے امیر لوگ کرتے ہیں، وہ بے وقوفوں کو کام پر رکھتے ہیں۔ وہ مہر نے دو گولیاں چلا دی اور جیسے ہی اس کا جسم زمین بوس ہوا اس نے بندوق کو ایک طرف پھینکا اور دوسرا ہتھیار اپنے پیچھے سے کھینچا۔ گارڈ ہاؤس کی جانب بھاگتے ہوئے اس نے گیٹ کھولنے کے لیے بٹن دبایا اور پھر لڑکی کو گھر سے باہر لے گئی جہاں 2 دن پہلے ہی خریدی ہوئی بغیر نمبر پلیٹ کی وین کھڑی تھی۔ اس نے لڑکی کو مسافر کی نشست پر ڈھکیل دیا اور ایک بار جب جیپ میں اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھی اور تیزی سے کراچی ایئرپورٹ کی جانب گاڑی چلانے لگی تو اس نے کچھ سکون کی سانس لی۔ وہ گھر سے صدام صاحب کو واپس کیلیفورنیا جانے کا کہہ کر نکلی تھی اور اس لڑکی کو اکیلے اس شہر میں چھوڑنے کا مطلب واپس صدام صاحب کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ اب تک ان کو اس لڑکی کی فرار ہونے کی خبر مل چکی ہوگی۔ اس لیے کچھ دنوں کے لیے اسے اپنے ساتھ ملک سے باہر لے جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے ایئرپورٹ پر موجود اپنے آدمی کو فوراً ہی جعلی پاسپورٹ تیار کرنے کا کہہ دیا تھا۔ مہران نے اس کی طرف دیکھا جو دروازے کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تم اب محفوظ ہو، میں تمہیں ایسی جگہ لے جا رہی ہوں جہاں سے تم علاج کے بعد اپنے گھر جا سکتی ہو۔ آپ کون ہیں؟ آخر میں اس نے مہران کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائی۔ ایک دوست۔ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ کیونکہ مجھے تم کسی کی یاد دلا رہی ہو۔ کس کی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میری۔ مہرا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی۔ اس نے اپنے جوابات کو مختصر رکھا کیونکہ وہ اسے اپنے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ کے پورے راستے ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی اور مہرا ہوا میں کانپتے ہوئے اس کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ صرف کیلیفورنیا کی فلائٹ کے آدھے راستے میں اس نے سرگوشی کی۔ میں رانین ہوں۔ ہلکی ہلکی دھند نے شہر کی بلند عمارتوں کو جیسے کسی راز میں لپیٹ رکھا تھا۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور موسم میں ایک ٹھنڈک سی بسی ہوئی تھی۔ خطیر نے گاڑی چلاتے ہوئے کھڑکی کے نیچے دیکھا۔ کھڑکی نیچے کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو بکھیر دیا۔ آج کا دن دلچسپ ہوگا، مجھے لگ رہا ہے، زرگم نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ خطیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ آج تم کافی خوش نظر آ رہے ہو۔ ویسے رات کو کس کی پروفائل اسٹاک کر رہے تھے؟ زرگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ خطیر نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ سب جانتا ہوں ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ مشین کو بھی کوئی پسند آ سکتا ہے۔ زرگم نے سرنڈر میں دونوں ہاتھ ہوا میں ہلائے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا ایک گہری سانس خارج کی اور خود سے سوال کیا، یہ سب کتنا اتفاق تھا یا پھر یہ واقعی کوئی کہانی بننے جا رہی تھی؟ گلونا کافی کا کپ لینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھی، اپنے سر پر چشمہ چڑھاتے ہوئے۔ مہرا اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں وہ والی ٹرائی کروں گی جس میں کارمل فوم ہے، گلونا نے کہا اور مہرا سر ہلاتے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی گلونا نے کپ اٹھایا اور پلٹی، وہ کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ کپ سے کافی کا گرم ٹھنڈا مشروب کسی کے کپڑوں پر گر گیا۔ اوہ آئی ایم سوری، گلونا نے گھبرا کر کہا اور فوراً کاؤنٹر سے ٹشو اٹھایا۔ سامنے کھڑا شخص لمبے لمحے کے لیے جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ شخص جس کی شکل کچھ مانوس سی لگ رہی تھی۔ خطیر نے اس کی جانب سرسری نگاہ ڈالی۔ کوئی بات نہیں، میں خود کر لوں گا۔ اس کی آواز میں نرم سی مسکراہٹ تھی، لیکن گلونا کا دماغ فوراً گڑبڑا گیا۔ وہ سوچنے لگی، یہ وہی شخص تو نہیں جو ایئرپورٹ پر تھا۔ آپ تو وہی ہے جو ایئرپورٹ پر گلونا نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جی وہی، خطیر نے مختصر سا مسکرایا۔ اسی لمحے زرگم جو تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا، خطیر اور گلونا کی جانب دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر لے آیا، لیکن جیسے ہی نگاہ مہرا پر پڑی تو مسکراہٹ حیرت سے پل بھر کو پھیکی پڑی، لیکن اگلے ہی لمحے سنبھل گیا۔ مہرا جو اب تک خاموشی سے کھڑی تھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ذرا سا جھنجھلا گئی۔ اس نے پہلے زرگم کو گھور کر دیکھا، پھر گلونا اور خطیر کی طرف جن کے بیچ خاموشی کی ایک عجیب سی لکیر کھینچی تھی۔ یہ کون تھا؟ مہرا نے دھیمی سی سرگوشی میں گلونا سے پوچھا۔ ایئرپورٹ پر انہوں نے میری مدد کی تھی، گلونا نے ہلکے سے کہا، مگر اس کی نظریں اب بھی خطیر پر رکی ہوئی تھی جو اپنا کپ تھام کر زرگم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ اب اسے اتفاق کہوں یا تقدیر؟ زرگم نے بیٹھتے ہی خطیر کی جانب جھک کر شرارت سے کہا۔ اپنی موت کہو۔ خطیر نے ایک لمحے زرگم کو دیکھا اور پھر اسے گھورتی مہرا کو۔
महरा ने आंखों ही आंखों में जरगम को खामोश रहने का इशारा दिया, जैसे कहना चाहती हो एक लफ्ज़ और बोला तो तुम्हारी कॉफ़ी तुम्हारे सर पर होगी। फतेह जरगम को एक नज़र देखकर खफीफ सा मुस्कुराया और दोबारा कप से नज़र हटा ली। गोलूना अब भी अंदर से थोड़ी उलझी हुई थी, वो मंजर, वो चेहरा, वो और अब फिर यही शख्स। दिल में हल्की सी खिंचाव थी, मगर वो खुद को यही कहकर तसल्ली दे रही थी कि शायद वहम है, और महारा उसकी निगाहों में सवाल थे। ये मानूस चेहरे वाले आदमियों को उसने कहाँ देखा था, और ये इत्तेफाक कितना सच्चा था। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बाहर से आती शाम की अजान की आवाज़ और बीच बीच में चलती वीडियो कॉल की गूंज रही थी। गुल्लू, एक तस्वीर तो भेज दो, तुम्हारी भांजिया कह रही थी कि खाला याद आ रही है। गुलनूर ने कैमरे के उस पार से कहा, चेहरे पर हल्की सी थकन मगर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। मरियम और आमिना को मुझे वीडियो कॉल पर ही दिखा देना। गुलूना ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, यहाँ सुबह से 7:30 हो रहे हैं। कितनी बार बताओ गनी, और बच्चे 5:40 पर निकल चुके होते हैं। गुलनूर ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया, अच्छा ना भेज रही हूँ। गुलूना ने लापरवाही से मोबाइल उठाया, फ्रंट कैमरा ऑन किया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक तस्वीर खींच ली। वही पीली फ्रॉक जो उसने कॉफ़ी शॉप जाते वक्त पहनी हुई थी, बाल पोनी में सिमटे हुए, कानों में छोटे से टॉप्स और पीछे सफ़ेद पर्दा। अरे हाँ, याद आया, मैंने एक रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए, गुलनूर ने तस्वीर देखते हुए कहा। नहीं ना आपी, प्लीज़ फिर से। गुलूना ने फ़ौरन बोलते हुए सर को पीछे गिरा दिया। कब तक अकेली रहोगी? गुलनूर ने नरमी से कहा। अकेली नहीं हूँ मैं, दोस्तें हैं मेरी, महारानैन, वो सब मेरे लिए फैमिली की तरह है। गुल्लू ने ज़रा संभल कर कहा, दोस्तें हमेशा नहीं रहती गुल्लू, किसी दिन अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगी। गुलनूर ने संजीदगी से कहा। चंद लम्हे खामोशी तारी हो रही। गुलूना ने बस आंखें झपकाई, चाय का घूंट लिया। कॉल ख़त्म हुई, उसने मोबाइल साइड पर रखा और किताबें देखने लगी। तभी एक नोटिफिकेशन आया, किसी नामालूम नंबर से पैगाम, जर्द रंग तुम पर बहुत जचता है। गोलूना चौंक गई, उसने फ़ौरन गैलरी खोली, वही तस्वीर जो अभी अभी खींची थी, अभी अभी भेजी थी। दिल में हल्की सी कपकपाहट उठी। वो तस्वीर ना इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई थी, ना किसी ग्रुप में शेयर की थी। क्या आप ही ने किसी को फॉरवर्ड की? उसने खुद से कहा, मगर कुछ उलझी सी रही। मगर फिर जहन ने वही महफूज जवाब दिया, हो सकता है आप ही ने शायद किसी फैमिली ग्रुप में भेजी हो और किसी ने देखा हो, कुछ खास नहीं। उसने मोबाइल साइलेंट कर दिया और ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए नावल खोलकर बैठ गई, लेकिन मोबाइल साइड पर रखा था। उसे मालूम नहीं था कि कहीं दूर खतीर अपने कमरे में बैठा, लाइट बंद किए, स्क्रीन की रोशनी में सिर्फ एक चेहरा देख रहा था, वही जर्द फ्रॉक, वही हंसी, वही बेखबरी। मोहरा का चेहरा पीछा करते मोहरा का पीछा करते हुए वो बंदरगाह तक वापस पहुंच गए थे, और जैसा कि उसने सोचा था वो यहाँ एक और शिपमेंट के लिए आई थी, लेकिन इस बार हर तरफ गार्ड्स की भीड़ मौजूद थी। आने वाली खेप सद्दाम के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होगी, क्योंकि उसकी इतनी हिफाजत की जा रही थी। मुझे मोहरा का यहाँ से ज़िंदा वापस निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। खतीर ने उसके साथ सरगोशी की, जहाँ इन दोनों ने गोदाम की छतों में से एक पर पोजीशन हासिल कर रखी थी। उसकी राइफल बाहर थी। वो लेट कर वो नीचे के इलाके का सर्वे करने के लिए स्कोप का इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा आदमी मौजूद है। वो मसरूफ़ सा बोला, तुम्हारा उसकी मदद करने का इरादा है ना? खतीर ने अपनी राइफल लोड कर रखी थी। शायद वो उसे देखकर मुस्कुराया। उसे अपना एहसान मंद करने का इससे बेहतर मौका मुझे फिर थोड़ी मिलेगा। उसने अपना स्कोप इस जानिब मोड़ा जहाँ कंटेनर्स में से एक पर महारा ने पोजीशन ली हुई थी। बमुश्किल उसकी सियाहपोश शख्सियत का पता लगा सकता था, क्योंकि अभी तक उसने कोई हरकत नहीं की थी। शिप पर हरकत हुई है, खतीर ने कहा। तुम शिपमेंट देखो, मैं महारा पर नज़र रखूंगा। जरगम ने उसे हिदायत दी। आहिस्ता आहिस्ता महारा उठी और फिर उसने दूसरे कंटेनर पर छलांग लगाई। जब वो चुपके से करीब आई तो जरगम के दिल में इज्जत इज्जत उसके लिए इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई, जो वो उस लड़की के लिए पहले ही महसूस करता था। जब वो गार्ड्स की पहली लाइन के करीब थी तो उसने ज़मीन पर छलांग लगाई और वो पल भर को उसकी नज़रों से ओझल हुई। फिर अगले ही लम्हे बाद वो नजर आई तो दोनों हाथों में बंदूक पकड़ रखी थी। जैसे ही वो पहले आदमी को मारेगी, वहाँ जहन्नम टूट पड़ेगा। उसने अपनी परेशानी का इजहार किया। मैंने लेफ्ट साइड कवर किया हुआ है। खतीर ने सरगोशी की, उसकी आवाज़ में तवज्जो के साथ तनाव भी था।
مہرا حرکت میں آ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گارڈز پر گولی چلائی۔ زرگم نے اپنی نگاہ اس کے قریب ترین گارڈز پر ڈالی اور ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ مہرا کا سر ان دونوں کی سمت اٹھا جب اس نے اس کے لیے ایک اور گارڈ کو شوٹ کیا۔ اس نے ایک اور شاٹ لیا اور اتنے میں مہرا ایکشن میں واپس آ چکی تھی۔ خطیر نے گولیاں چلانا شروع کر دی لیکن بہت سارے گارڈز بائیں جانب سے ہٹ کر مہرا کی پوزیشن پر آگے بڑھ رہے تھے۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اس نے اٹھتے ہی کہا۔ جاؤ، میں کور کر رہا ہوں، خطیر نے جواب دیا اور پھر زرگم گودام کی جانب بھاگا تھا، ایئر کنڈیشن پر چھلانگ لگاتے ہوئے، اور پھر کریٹس کے ڈھیر پر سے چند لمحوں میں ہی وہ شپ پر پہنچ گیا تھا۔ جب وہ مہرا کی سمت میں آگے بڑھنے کے لیے بھاگا تو گولیاں تیزی سے ہوا میں چلا رہی تھی۔ لاشیں اس کے ارد گرد گرتی نظر آ رہی تھی۔ پیچھے سے خطیر اس کو کور دے رہا تھا۔ کنٹینرز کے کنارے پر آ کر وہ دوسری طرف چھپ گیا کیونکہ وہ مہرا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ زرگم کو ایک اور ٹارگٹ کے طور پر دیکھے گی۔ جب وہ کنٹینرز کے ایک سیٹ کے گرد گھوم کر مہرا کے پیچھے آیا تو مہرا کو گارڈز کی طرف سے زبردستی گھیرا جا رہا تھا اور پھر خطیر کی آواز اس ایئر پیس میں سنائی دی۔ بیک اپ پہنچ گیا ہے، وہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بغیر نہیں۔ وہ دانت پر دانت جما کر الفاظ ادا کر کے اس کے پیچھے گیا اور قریب ترین ٹارگٹس پر گولیاں چلانے لگا۔ مہرا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مغل کارپوریشن کے گارڈز پر توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لوگ ختم نہیں ہونے والے، ابھی ابھی بیک اپ پہنچا ہے۔ زرگم گولیاں چلاتے ہوئے اس کی طرف بلند آواز میں بولا تھا۔ وہ ہائی الرٹ تھا کہ کسی بھی لمحے مہرا اس کو ٹارگٹ سمجھ کر حملہ کر سکتی تھی۔ نکلو وہاں سے فوراً، خطیر کی غصے اور فکر بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی جب وہ ایک کے بعد دوسرا آدمی شوٹ کر رہا تھا۔ آپ لڑکیوں کو آزاد نہیں کر سکتی، گارڈز کی تعداد زیادہ ہے۔ اپنے خالی ہاتھ سے اس نے مہرا کا بازو تھام کر سر نفی میں ہلایا۔ مہرا نے ان کی سمت میں دوڑنے والے گارڈز کے خلاف اکیلے خطیر کی جنگ کی طرف مڑ کر دیکھا اور پھر زرگم نے اسے اپنے ساتھ کنٹینر کے پیچھے چھپا دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے ساتھ آئی لیکن پھر وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ تم کون ہو؟ اس نے اپنی آواز میں تنبیہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا۔ وہ شاید اس کا نام سنتے ہی اس کو مار ڈالے گی۔ آپ کے لیے ڈیلوجنل، زرگم نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ مہرا نے آنکھیں اس سیاہ ماسک کے پیچھے پھیل گئی۔ ایک آدمی اس کے پیچھے آیا اور زرگم نے مہرا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر کے اس آدمی کے سینے میں 3 گولیاں اتاری۔ اچانک چیری کی خوشبو اس کے دماغ میں چڑھنے لگی تھی۔ وہ اس خوشبو کو پہچانتا تھا۔ اس لمحے بھر کو اس نے مہرا کی جانب دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے جن دیکھ لیا ہو۔ دوبارہ آپ سے مل کر اچھا لگا، زرگم نے خوشگوار حیرانی سے کہا۔ اگر 1 منٹ میں تم وہاں سے نہیں نکلے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ خطیر نے ایک بار پھر اس کے کان میں نعرے لگاتے ہوئے اسے واپس موجودہ حالت کی طرف لے آیا۔ کیسا رہے گا اگر ہم ایک دوسرے کا قتل بعد میں کریں اور پہلے یہاں سے زندہ نکل جائے؟ اس نے پوچھا۔ مہرا خیالوں سے نکل کر اس کے ساتھ کنٹینر سے باہر تک جانے لگی اور جیسے ہی وہ بندرگاہ کی دوسری طرف پہنچے، تم کہاں ہو؟ اس نے خطیر سے پوچھا۔ مہرا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی جب خطیر نے جواب دیا، تمہاری لیفٹ سائڈ۔ اپنا چہرہ موڑ کر اس نے دیکھا کہ گاڑی ان کی جانب آ رہی ہے، لیکن جب اس نے مہرا پر نگاہ ڈالی تو اس کے سامنے کے مہرا کی بندوق کا نال تھا۔ اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ اپنی موٹر سائیکل کی سمت بڑھی۔ اس نے گاڑی رکتے ہوئے سنا تو ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا کہ خطیر مہرا پر گولی نہ چلا دے۔ جب آپ بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، اس نے مہرا سے کہا۔ تم کون ہو؟ جسم میں تناؤ لیے وہ پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زرگم کیانی، اس نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مہرا ایک لمحے کے لیے جم گئی، اس کا نام سن کر چونک گئی، پھر وہ گھومی اور اپنی موٹر سائیکل کی جانب بھاگی۔ ہماری ملاقات پھر ضرور ہوگی۔ گولونا کا انتظار کرتے ہوئے حیرت کی لہریں اس کے اندر لرز رہی تھی۔ آج کی رات مہرا کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ وہ معصوم لڑکیاں سڑک کے کنارے رک کر اس نے اپنی ناکامی کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موٹر سائیکل سے اترتے ہی اس نے اپنا ہیلمٹ اور ماسک زمین پر پھینکا اور مایوسی سے اونچی آواز میں چیخی تھی، زرگم کیانی، وہ سائیکو! اوہ میرے خدایا! جس انسان نے اس کی مدد کی وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نکلا، یا اللہ! بے ترتیب سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی۔ لڑکیوں کو آزاد نہیں کرنے پر اسے مایوسی تھی، لیکن زرگم کیانی کے وہاں ہونے کی حیرت اسے مایوسی سے باہر نکلنے میں مدد کر رہی تھی، ورنہ مہرا آج زندہ نہیں بچتی۔ جب لاشیں ارد گرد گرنے لگی تو وہ مکمل طور پر امید ہار چکی تھی۔ اکیلے لڑنے کے لیے یہ
یہ بہت زیادہ آدمی تھے، ڈیڈی نے تو واقعی پوری فوج بھیجی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، سمندر کی نمکین ہوا محسوس کرتے ہوئے۔ ارد گرد اندھیرے میں محض لہروں اور سانسوں کی آواز آ رہی تھی، اور اسی وقت بندرگاہ پر اس نے بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی دیکھی جو اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر رکی ہوئی تھی۔ زرکم جانتا تھا کہ وہ اس وقت بندرگاہ پر ہوگی۔ اس کی نگاہیں اپنی موٹر سائیکل کی جانب گئی۔ او گاڈ، وہ اسے ٹریک کر رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی دو زندگیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا۔ مہرا کے سینے میں ڈوبنے کا احساس ہونے لگا، کیونکہ اس نے جس چیز کے لیے اتنی محنت کی تھی وہ برباد ہونے جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ کسی نہ کسی وقت زرگم سے سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے اپنی بندوق کو اپنی پشت کے پیچھے سے نکال کر لوڈ کیا۔ زرگم اور اس کے ساتھ خطیر کیانی گاڑی سے باہر نکلا، جو ساتھ کافی طاقتور جوڑی کی طرح نظر آ رہے تھے، تو اس دن یہ آدمی اس لیے مانوس سے لگ رہے تھے۔ خطیر کیانی کا مقابلہ وہ اکیلے کر سکتی تھی، لیکن ان دونوں کا ساتھ نہیں کر سکتی۔ اسے نہیں معلوم کہ زرگم کتنا اچھا فائٹر ہے، لیکن اگر وہ خطیر سے بہتر ہوگا تو مہرا کے پاس کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی بندوق زرگم کی جانب اٹھائی۔ تم نے میری بائک پر ٹریکر لگایا ہے؟ جب وہ دونوں اس کے سامنے آ کر رکے تو اس نے پوچھا۔ آف کورس۔ زرگم کا چہرہ واضح طور پر نظر آنے کے لیے بہت اندھیرا تھا، لیکن وہ اس کی آواز میں شرارت محسوس کر سکتی تھی۔ اب میری باری، آپ غلاموں کو کیوں آزاد کر رہی ہیں؟ مہرا کی جانب بڑھتے ہوئے زرگم نے پوچھا۔ وہ غلام نہیں، معصوم لوگ ہیں، اس نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ زرگم تھوڑا اور قریب آیا اور مہرا نے دماغ میں بجتی خطرے کی گھنٹی ٹریگر کی گرد اپنی گرفت سخت کر دی، کیونکہ جو طاقت اس شخص کے پاس تھی وہ رات کے اندھیرے میں بھی نظر آ رہی تھی۔ زرگم کیانی بے رحم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ خطرناک اور سب سے زیادہ جان لیوا افسران میں سے ایک تھا۔ یہ سب جان کر ہی اسے زرگم کو مار دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے باپ کا سب سے بڑا دشمن بھی تھا، ان کو صرف وہ ہی تباہ کر سکتا تھا۔ تم مجھ پر نظر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ مہرا نے پوچھا۔ دراصل میں صدام پر نظر رکھا ہوا ہوں۔ آپ کے بارے میں معلوم ہونا ایک حسین اتفاق تھا۔ زرگم ایک اور قدم آگے بڑھا۔ اب وہ دونوں بالکل آمنے سامنے تھے۔ فاصلہ رکھ کر بات کرو، ورنہ تمہارے ہینڈسم فیس کا وہ حال کروں گی کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکو گے۔ جب تک آپ کو لگتا ہے کہ میں ہینڈسم ہوں، مجھے کسی اور چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ مہرا کی سفید رنگت میں سرخی گھلنے لگی تھی۔ اس نے تیر سے ایک قدم پیچھے لیا۔ جتنی بھی خطرناک سہی، لیکن وہ ایک عورت تھی۔ تم ہماری پارٹی میں کیا کر رہی تھی؟ جیبوں میں ہاتھ اڑسے خطیر نے پوچھا۔ میں غلط جگہ پہنچ گئی تھی، مہرا نے آواز مضبوط رکھ کر جواب دیا۔ مہارانی صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ اب جھوٹ بولنے کے لیے دیر ہو چکی ہے؟ زرگم دھیرے سے ہنس دیا۔ مہارانی صاحبہ، مہارانی نے مہرا نام ہے میرا، مہرا مغل۔ اس کے کانوں سے اب واضح دھواں نکل رہا تھا۔ اس کی شخصیت پر یہ نام بالکل نہیں جچتا تھا۔ اچھا نام ہے آپ کا، لیکن میرے نام کے ساتھ زیادہ اچھا لگے گا۔ جہاں کتھئی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، وہاں خطیر بھی اپنی ہنسی کو چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ کی مٹھی بنائے کھانسنے کی اداکاری کرنے لگا۔ فلرٹ کرنا بند کرو اور صاف بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مہرا نے کھنکار کر کاٹ دار لہجے میں مطالبہ کیا۔ چلے رشتے کی بات پھر کسی دن کر لیں گے، فی الحال میں آپ کا کوآپریشن چاہتا ہوں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے۔ کون سا مقصد؟ آپ کے والد کی بربادی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں گی؟ تم ان سے مختلف نہیں ہو۔ اگر وہ مافیا باس ہے تو تم بھی ایک کرپٹ آفیسر ہو۔ یہ غلط بات ہے، میں آپ کے والد جیسا بالکل نہیں ہوں۔ زرگم نے گردن ایک جانب ڈھلکا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھا۔ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ تم جیسے کتنے آفیسرز میرے ہی باپ کی دی رشوت پر پلتے ہیں۔ زرگم نے سر نفی میں ہلایا اور اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے چند قدم اس کے قریب گیا۔ مہرا نے اس کے پاؤں کے ساتھ زمین پر گولی چلا دی اور وہ ہلا تک نہیں، بلکہ اس کے بجائے زرگم گردن جھکا کر ہنس دیا۔ خطیر نے اپنی بندوق مہرا پر اتنی تیزی سے تانی کہ اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ زرگم نے خطیر کی جانب دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور آہستہ سے کہا، گن نیچے کر لو۔ مجھے نہیں لگتا گولونا کو اچھا لگے گا کہ اس کی بیسٹ فرینڈ پر کوئی گن تانے، اور ویسے بھی خطیر آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خطیر کی جانب دیکھتے ہوئے مہرا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خطیر نے بندوق نیچے کر لی، لیکن اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اسے بیچ میں مت لاؤ، اپنی گن نیچے کرو، پھر دیکھتے ہیں کون کتنا طاقتور ہے، خطیر نے کہا۔ پھر کبھی، ابھی میرے اپنے مسئلے بہت ہیں، اس نے اپنی توجہ زرگم کی جانب موڑنے سے پہلے کہا۔ میں نہ رشوت کھاتا ہوں، نہ ہی معصوموں پر ظلم کرتا ہوں، زرگم نرمی سے بولا۔ مہرا نے خالد کو اس کے بارے میں کہتے سنا تھا۔
مہارا نے اپنی بندوق کو چند انچ نیچے کیا کہ وہ اب اس کے سینے پر نہیں بلکہ اس کی ٹانگ پر تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خطرہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ زرہم ایک بار پھر مسکرایا۔ تمہارے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے؟ مہارا نے ایبرو اوپر اٹھائی تھی۔ یہ آدمی واقعی پاگل لگ رہا تھا۔ سوال اچھا ہے، جواب ملے گا تو آپ کو ہی سب سے پہلے بتاؤں گا۔ تم سچ میں میرے ڈیڈی مختلف ہو۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ میں اس کو اپنی تعریف سمجھوں گا۔ زرگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میری ہر بات کو اپنی تعریف ہی سمجھ رہے ہو؟ مہارا نے جب اسے سیاہ پلکوں کے پیچھے سے گھور کر دیکھا، اس کی انگلی اب بھی ٹریگر پر تھی۔ کیوں نہ سمجھوں؟ میں ہوں ہی اتنا گڈ لکنگ کہ کوئی مجھے ناپسند کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ پلان کیا ہے؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنے ہتھیار کو مکمل طور پر نیچے کیا، لیکن وہ اب بھی ہائی الرٹ ہی تھی۔ ہمیں مرزا صدام مغل کو ثبوت کے ساتھ گرفتار کرنا ہے، اور پھر اس کی کیا گارنٹی کہ میری مدد لینے کے بعد تم مجھے گرفتار نہیں کرو گے؟ مہارا کے لب طنز مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میں آپ کو زبان دے رہا ہوں۔ آفر کے لیے شکریہ، لیکن میں اکیلے کام کرتی ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ کے ڈیڈی ڈیرسٹ کسی ریون کی تلاش میں ہے۔ زرگم نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ مجھے دھمکی دو گے؟ مہارا نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے اس کی طرف دھمکی آمیز انداز میں بڑھی۔ آپ پر غصہ سوٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہوتی وہ اچانک بول پڑا۔ یہ لڑکی اس کی ٹف گائے پرسنالٹی خراب کر رہی تھی۔ فوکس زرگم، فوکس۔ مہارا نے کبھی بھی کسی کو اپنی طرف اس طرح دیکھتے نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ شاید احترام تھا جس کی وجہ سے اس کے دل میں عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے والد کو گرفتار کرنے میں ہماری مدد کریں، اس کے بدلے آپ کو میری جو مدد چاہیے ہو مجھے منظور ہے۔ زرگم کا لہجہ اس بار سنجیدہ تھا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف سے مدد آفر بری نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا میں اکیلے کام کرتی ہوں، لیکن آفر کے لیے شکریہ۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ مہارا نے اس بارے میں سوچنے کے لیے لمحہ بھر لیا، لیکن یہ جان کر کہ یہ شخص اب بھی اس کا دشمن تھا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ایک دو قدم پیچھے ہٹ کر اس نے اپنی بندوق دوبارہ زرگم پر اٹھائی۔ پھر ملیں گے۔ زرگم چند پل اسے دیکھتا رہا، جو کہ امید ہے جلد نہیں ہوگا۔ وہ دونوں واپس گاڑی کی جانب بڑھ گئے، اور جب اس نے سڑک پر گاڑی آگے جاتی دیکھی تو اپنی بندوق پشت کے پیچھے لگائی، اپنا ہیلمٹ اور ماسک اٹھایا۔ جتنا دلچسپ یہ تھا، لیکن اب گولونا اور رانین کے پاس واپس جانے کا وقت تھا تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ یہاں سے چھپ کر کہاں جائے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مجھے تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی ایکشن مووی دیکھ رہی ہوں، بیکاز جب میں پڑھتی ہوں تو میں اسے امیجن بھی کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ سنتے ہوئے کیا فیل کر رہے ہیں، کیا امیجن کر رہے ہیں، ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔